اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے میری یہ درخواست ہے، آپ پلیز اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ اس ویڈیو میں بہت سی انتہائی اہم آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا۔ یہ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ بہت انتہائی اہم ہے، نہ کسی نے آپ تک شیئر کی ہوگی، نہ کسی نے آپ تک یہ انفارمیشن کے بارے میں سوچا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اصل حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس سٹوری میں مکمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ سے درخواست ہے، یہ ویلاگ میرا، میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ کوئی اور میرا ویلاگ شیئر کریں کہیں پلیٹ فارم پر۔ یہ ویلاگ ضرور میرا کہیں نہ کہیں آپ شیئر کریں، اس کے پیچھے بہت انتہائی اہم سٹوری ہے۔ اور آپ لوگوں نے اگر اس ویلاگ سنا اور آپ نے اس ویلاگ کو دیکھا تو آپ کو پاکستان میں اور عمران خان کی رہائی کی اصل حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلا، عمران خان کی رہائی کا پوائنٹ، کیا عمران خان کو رہائی جون کے مہینے یا مئی کے مہینے میں ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ کو ساتھ شیئر کریں گے۔ یا دوسرا اہم پوائنٹ ہوگا کہ آرمی چیف کی مدت کے ملازم میں توسیع سے پہلے عمران خان کی رہائی ہوگی یا بعد میں، یہ بھی بہت انتہائی اہم نقطہ ہوگا۔ تیسرا ہے جیمز ونس کا جو بل آ رہا ہے، اس سے پہلے عمران خان کی رہائی ہوگی۔ اور چوتھا جو بہت ہی انتہائی اہم ہے، جو سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے کہ پاکستان کو جو یورپ نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا ہوا ہے وہ، اس پر ایک تفصیلات، اور اس کے بعد نجم سیٹھی کی جو باتیں ہوئیں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ نجم سیٹھی کے پروگرام میں ایک کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے مشاورت کی گئی ہے اور عمران خان کو ایسی بریفنگ دی گئی ہے جیسے ایک وزیر اعظم کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اس کے بعد ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا گیا ہے اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ معاملہ آگے بڑھایا گیا۔ دوسرا یہ بات کہ عمران خان کی ایسی باتیں کیوں کی گئی ہے اور بلاول بھٹو یورپ کیوں جا رہے ہیں، جو بھارت کا پروپیگنڈا کو ناکام۔ اصل حقیقت میں آپ لوگوں کے ساتھ پیچھے جو پاکستان کو دے رکھی تھی دھمکی یورپ نے کہ اگر آپ نے سیاسی ورکروں، اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور سیاسی لوگوں کے ساتھ انتقام بند نہ کیا گیا تو آپ کا جو GS جو دیا گیا تجارت، جو پاکستان کو ٹیکس کام دینا، وہ جو یورپ کا خاص ہوتا ہے، وہ پاکستان کو کہا کہ آپ کو ریویو کرنا ہوگا جون میں۔ اس کے بعد یہ اب جون کے مہینے میں سے 15 دن باقی 16 دن رہتے ہیں، اس لیے اب نجم سیٹھی کے ذریعے یہ افواہ پھیلائی گئی ہے یا حقیقت کیا ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ منگل کے روز اگر عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی تو اس کا معاملہ ہوگا، اگر عمران خان کی بہنوں کو اجازت نہیں ملے گی تو آپ سمجھو کہ یہی وہ معاملہ ہے جو میں نے اس پوائنٹ میں اٹھایا ہے کہ یورپ کو جو پاکستان کو دھمکی دے رکھی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تجارتی معاملہ ختم کر دیں گے، اور یہی ہے اور اصل حقیقت ہے۔ دوسرا ہے کہ میں نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ بلاول بھٹو یورپ میں کوئی پروپیگنڈا کو ناکام کے لیے نہیں جا، وہ یہی جا رہا ہے کہ PTI کے ساتھ نہ سلوک کیا جائے، PTI یہ ہے، PTI وہ ہے، عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے۔ دیکھیے، میں نے انتہائی اہم پوائنٹ یہی اٹھایا کہ یورپ میں جو پاکستان کو تجارتی دھمکی دے رکھی ہے، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو نہیں معلوم، عمران خان صاحب کے سیاسی ورکروں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، عمران خان صاحب کے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن یہاں معاملات ہوتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں تو آپ اس پر غور کریں، کیا عمران خان صاحب کی اگر احسان ہوگا، سب سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز، چیمہ، محمود رشید اور بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن کیا اب عمران خان صاحب سے جب منگل کے روز بہنوں کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بات میں بتائیں گے، لیکن کل جو ہفتہ شروع ہونے والا اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے، کون کون سے کیس انتہائی اہم ہیں اور کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، جو ملٹری کورٹ
کے کیسوں کو سپریم کورٹ نے تصحیح کی ہے، اس پر یورپ کا ابھی تک رد عمل نہیں آیا۔ کیا یورپ اس پر خاموشی اختیار کر لی؟ لیکن پاکستان اور اس کا جنگ کا ماحول میں یہ خبر اس لیے دلائی گئی تاکہ وہ خبر زمین بوس ہو جائے اور خفیہ چلی جائے۔ لیکن اب دوسرا نکتہ آتے ہیں، کیا عمران خان کی رہائی جان ولسن بل کی وجہ سے ہو رہی ہے یا اس کا ریزن ہو رہا ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کو آپ 5 ماہ اور 3 ماہ اور 4 ماہ اور سال اور قید کر لیں، کتنا آخر عمران خان صاحب کو رہا تو ہونا ہے۔ دوسرا کہ پی ٹی آئی کی جو جوان جو ایکٹیو ہیں اور قیادت کو اب چھوڑ کر نئی نسل آگے آنے لگے، جس پر بہت سے لوگ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس تاریخ کو دبایا جائے یا اس پر چھوڑا جائے۔ اور دوسرا، پاکستان کی سفارتی اور عوامی سطح پر جو ہو رہی یا فوج اس سے جو جسر لینا چاہتی ہے کہ ہم اس ماحول سے اپنے جلدی سے فری ہو جائیں اور یہ معاملہ اب ٹھنڈا ہو، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے، میں نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی تاریخ شروع ہو گئی اور اس کے بعد وہ موقع ضائع ہو گیا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جان ولسن اور ایکسٹینشن کے بارے میں بتایا کہ عمران خان صاحب کی کیا ایکسٹینشن سے پہلے رہائی ہو سکتی۔ میرا اپنا جو اوپینین ہے، میری جو اپنی رائے ہے، ناممکن ہے عمران خان صاحب دسمبر کے تک تو رہائی ممکن ہے، کیونکہ آگے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور جون، جولائی اور اگست اور 15 ستمبر کو نیا عدالتی سال شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنا 27 ستمبر کو ایک سال ہوگا، اور ایک سال میں کوئی ایسا کیس کارنامہ یا خان 2 نے کوئی نہیں دیا جس میں پاکستان قوم کو لگے کہ اس میں کوئی قانون و آئین کے مطابق فیصلہ دیا گیا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کی رہائی کا مین مقصد پاکستانی عوام کے دماغوں میں یہ ڈالا جائے، نجم سیٹھی سے خبر کیوں چلائی گئی ہے۔ دیکھیے، نجم سیٹھی کا تعلق شریف خاندان کے قبیلے سے ہے، اس لیے اس سے خبر یہ چلائی گئی۔ دوسرا، ڈی جی ایس پی آر کا جو راز سے انٹرویو چل رہا تھا، اس میں ایک لفظ استعمال کیا کہ فوج جو کہتے ہیں وہ قوم اپنا نہیں کرتی، وہ اب ان سے حساب لیا جائے۔ تو میں ڈی جی ایس پی آر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم تنخواہ کاروبار کرنے کے لیے یا ڈی ایچ اے بنانے کے لیے یا لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے یا فارم 47 بنانے کے لیے تو نہیں دیتے، ہم اس لیے دیتے کہ آپ ملک کا دفاع کریں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کسی کو اٹھا کر آئینی ترمیم کروائیں یا آپ کسی کو چاہ کر یہ کریں، یا آپ کا کام ہے ججوں کے بعد بیڈ روموں میں کیمرے لگائیں یا ایسا کام کریں۔ آپ کو تنخواہ اس لیے دی جاتی تاکہ پاکستان قوم کا آپ دفاع کریں۔ اگر آپ دفاع کریں گے تو پاکستان آپ کے ساتھ یہی کھڑا ہوگا۔ اگر آپ ڈی جی ایس پی آر صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے اگر پاکستان کے عوام میں ساتھ دے تو آپ پاکستان کا مینڈیٹ کا احترام کرتے اور اپنی جس طرح بیرک میں واپس چلے جاتے، لیکن آپ کو لگتا ہے پاکستان۔ دیکھیے، ابھی جنگ کا خطرہ نہیں ٹلا، بھارت پلٹ کر وار ضرور کرے گا۔ اس کی میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اس پر آنے والے وقت میں ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اب کیا سفارتی جنگ ہوگی یا کون سی جنگ ہوگی، یہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھیے، امریکہ میں جو امریکہ کی جو کانگریس میں بل آنے والا ہے، پاکستان کے خلاف جمہوریت ایکٹ، اس میں پاکستان کے بڑوں پر جو پابندیاں ہیں وہ لگنے کا خدشہ، اگر وہ ہوتا ہے تو ٹھیک۔ آپ دیکھیے، امریکہ کو اس وقت کیا چاہیے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی منافقت تو آپ تو لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں کہ وہ منافق جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے دھمکی نہیں دے سکتے، لیکن انڈیا اور پاکستان کی تجارت کے معاملے پہ دھمکی ضرور دیتا ہے۔ اس کی تفصیلات یا بعد میں شیئر کریں گے، لیکن نجم سیٹھی کے دعوے صرف پاکستان تک انصاف کو
کارکنوں کو سست اور اس کے بتی کے پیچھے لگانا ہے. جو سوشل میڈیا کے وہ اس بات پر لگے ہوتے کہ نواز شریف کے جو ان کا بیان ہے یہ ہوا وہ ہوا اس پر یہ چل رہے ہیں. لیکن مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے. شکریہ.